سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ طا، دال اور تا کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دانتوں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو آج ہم سامنے جو 2 دانت ہیں، ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کی جڑ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور کس طرح ادا کریں گے، تو اس کے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سامنے والے جو 2 دانت ہیں، سامنے والے اوپر کے 2 دانت، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور ان کی جڑ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا ہے، دال ہے، طا ہے۔ تا اور دال ہم لوگ اجمی لوگ یعنی عرب کے علاوہ آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، تا دال، اور طا کو ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی ہم نے صحیح جاننا ہے۔ تو یہ ادا ہوتے ہیں تینوں حروف زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی ان تینوں حروف میں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں زبان کی نوک ثنایا علیہ، یہ جو 2 دانت ہیں، یہ دونوں سامنے والے ثنایا علیہ ہیں۔ تو ان ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، اور پھر ایک تا کی آواز کو ہم موٹا کر لیں گے، طا ہو جائے گی۔ فرق بس یہ ہے کہ تا کی آواز کو موٹا کرنے، طا ہو جائے گی۔ لیکن موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول نہیں کرنے، موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی، تو ہونٹ ذرا بھی بیچ میں حرکت نہ کریں۔ تو اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اکثر لوگ اس کا توا پڑھتے ہیں، یعنی ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ زبان تالو کی طرف نہیں اٹھاتے، جب الفاظ کو پڑھتے ہیں تو پھر توا ادا نہیں ہوتی، تو توا کی جگہ بھی تا ہی پڑھتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی، توا کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ تو مخرج آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ موٹا کرنے کے متعلق آگے صفات میں انشاءاللہ آئے گا کہ کس طرح یہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو 7 موٹے حروف ہیں ان میں سے طا بھی ہے، تو اس کو موٹا کرنا ہے۔ طا، زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، طا، تو اس طرح انہیں طا کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ تو مخرج بھی ان کا معلوم ہو گیا کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں کہ نطع نون کے کسرہ کے ساتھ اور طا کے سکون کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ نطع اس ذرا سے گڑھے کو کہتے ہیں جو ثنایا علیہ کی جڑوں سے کچھ ہی اوپر تالو کے اندر ہوتا ہے، اور یہ انگلی سے محسوس ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے ضا، ذال، ثا کے متعلق۔ یہ بھی ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگے گی، اور اس کو بعض لوگ بار والے کنارے سمجھتے ہیں، تو بار والے کنارے مراد نہیں، اس کے اندر والے کنارے مراد ہیں۔ ثنایا علیہ جو 2 دانت ہیں سامنے، ان کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی۔ تو پھر آواز کیا ہوگی؟ ث۔ اس کو عام طور پہ سین کی آواز میں لوگ پڑھتے ہیں، سا پڑھتے ہیں، تو وہ سین کا مخرج الگ ہے، اس کو ث پڑھنے، ث۔ نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو، زبان اگر نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو یہ پھر سین کی آواز ہو جائے گی، مخرج وہ چینج ہو جائے گا، مخرج تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو، اس نیچے دانتوں سے زبان کو بچانا ہے، اور زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے، لیکن اندرونی کنارے مراد ہیں۔ ث، 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 اس طرح پڑھنا ہے، ث۔ اور اس کے بعد ذال، یہ زال نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ زا الگ مخرج ہے،
اور ذال کا مخرج الگ ہے، ذیل. تو یہ اس میں بھی جو ہے نا ذال میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو. یہاں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثنائے علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگانی ہے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو. ذیل 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 اس طرح پڑھنا ہے. اور پھر وا کی جو آواز ہے وہ ذال کو ہم موٹا کریں گے تو وا بن جائے گی. ذال کو موٹا کریں گے تو آواز ہو جائے گی وا کی. تو موٹا کس طرح کریں گے؟ ہونٹ گول نہیں کریں گے بلکہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی اور پھر ایک وا جو ہے نا اس کو پھر ہم نے موٹا پڑھنا ہے. وہ تو بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہو، ہونٹ ذرا بھی اس میں استعمال نہ ہو. اگر استعمال ہو رہے ہیں آپ اس شیشے میں دیکھ کر جو ہے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور یہ پریکٹس کے ساتھ صحیح ہوگی. چند دفعہ پڑھنے سے جو ہے نا موٹے حروف صحیح نہیں ہوتے. تو موٹے حروف میں سے جس طرح طا پہلے ہم نے پڑھا اس کے متعلق کہ موٹے حروف میں سے، تو یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے غا. تو اس کو بھی موٹا کرنا ہے، اور موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. تو ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں. تو ہم نے ثنائے علیہ کے متعلق پڑھ لیا. اس سے پہلے جو ہے نا مخرج نمبر 12 اور 13 جو ہے نا یہ ابھی 13 ہو گیا کہ زبان کی نوک ثنائے علیہ کے ساتھ لگے گی. تو طا دال تا میں زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے گی، اور یہاں جو ہے ثا ذال وا میں زبان کی نوک ثنائے علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گی. اندرونی کنارے مراد ہیں. تو بس یہ کہ مختصر اور آسان طریقہ جو ہے اس کا سمجھنے کا یہی ہے. باقی اس کو جو موٹا کرنا ہے وا کو، اس زبان کو تالو کی طرف آپ نے اٹھانا ہے. تو امید انشاءاللہ جو ہے آپ کو پوری جو ہے نا بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. والسلام.